اوئے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں دوبارہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زندگی عطا فرمائی، رمضان کے روزے عطا فرمائے، اور اللہ کا کلام پڑھنا اور اللہ کا کلام سننا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر پر کہ جن کی وجہ سے ہم سب کو ہدایت نصیب ہوئی اور جن کی وجہ سے آپ اور میں آج اسلام پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ دورہ قرآن کے سلسلے میں ہم پہلے پارے کے مضامین کے اوپر بات کریں گے، اور روزانہ ایک پارے کے مضامین انشاءاللہ ہم اس ایک گھنٹے کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس میں چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیے۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس کلاس کے اندر، ہمارے اس لیکچر کے دوران ہم انشاءاللہ مختلف اہم مضامین جو کسی بھی پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ پورے سورت کا یا پورے پارے کا ایک اجمالی خاکہ شروع میں ہم بیان کریں گے، اور پورے گھنٹے کے لیکچر کے بعد ایک آخر میں ہم کاہوت کا سلسلہ ہوگا، جس میں آپ کو سوال جواب کے ذریعے سے اس پورے مضامین، پورے پارے کی جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور تیسری اہم بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ دوران لیکچر کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر آئے، کوئی بات آپ کے ذہن کے اندر آئے، تو آپ آئی سی سی فیس بک کے پیج کے اوپر جو کمنٹس کا باکس ہے اس میں آپ اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں، اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آخر میں اپنا لیکچر جب ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی جو پاک کتاب ہے قرآن مجید،
اس کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم پہلے پارے کی طرف آئیں گے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی ہے، اور بذریعہ جبریل امین یہ وحی اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لاتے رہے، اور 23 سال کے عرصے میں تقریباً قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 40 سال تھی تو پہلی وحی کا آغاز ہوا، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ تو مسلسل 23 سال تھوڑا تھوڑا قرآن موقع محل کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے تھوڑی کچھ آیات وقتاً فوقتاً نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم اس کی دو ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب اس کی نزولی ہے کہ اللہ نے اس کو کب کون سی پہلی آیت نازل کی، اس کے بعد کون سی آیات نازل کی، اس کے بعد کون سی آیات نازل کی۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یہ سورہ علق کی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، اور دیگر صورتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً، اور پوری نہیں، کچھ آیات ان کی نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو قرآن کی ایک ترتیب وہ ہے جس سے یہ نازل ہوا ہے، اور قرآن کی دوسری ترتیب وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آج موجود ہے کہ یہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے، اسے آپ ترتیب کتابی کہہ لیں، یہ کتاب کی ترتیب ہے، اور ایک ہماری پڑھنے کی، وہی پڑھنے کی جس طرح الحمدللہ سے ہم شروع کرتے ہیں اور والناس تک پڑھتے ہیں، تو وہ اس ترتیب پر جس طرح قرآن لکھا گیا اس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی جو آج ہم مضامین کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ اسی ترتیب کے اعتبار سے بات ہوگی جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ ترتیب نزولی اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے پلان شدہ چیز ہے کہ کس صورت کو کس سے پہلے اور کس کے بعد رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جبریل امین وحی لے کے آتے تھے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے آگاہ کرتے تھے کہ ان آیات کو کس صورت میں، کن آیات سے پہلے یا کن آیات کے بعد رکھنا ہے۔ اس لیے یہ ترتیب جو ہے قرآن کریم کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کی اطلاع اور جس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی اس میں کسی انسان کی کوئی رائے یا اس کی کوئی مرضی، اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اجتہادی ہیں، جو بعد میں لوگوں نے اس کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے اختیار کی ہیں۔ تو مثال کے طور پر قرآن کی جو ترتیب ہے کتابت کے اعتبار سے کہ پہلے فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نے بطور وحی یہ ساری ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی تھی۔ اور کچھ ترتیبات ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مقرر کی، بعد میں اختیار کی گئیں قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے، یاد کرنے کی آسانی کے حوالے سے۔ تو مثال کے طور پہ جو پاروں کی تقسیم ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، یہ ترتیب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صورتیں ہی تھیں اور صورتوں کو ہی جوڑا گیا تھا، پارے نہیں تھے۔ تو پارے بعد میں، یہ ترتیب بعد میں رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کریم کو یاد کرنا، اور ایک مہینے کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پہ قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی تلاوت تو روزانہ ایک پارہ کی تلاوت کرے تو 30 دنوں میں قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے۔ یا کوئی اگر حفظ کرتا ہے تو اسے حفظ کے حوالے سے آسانی رہے کہ اسے 30 پارے جو ہے وہ اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح صورتوں کے اندر جو رکوع کی ترتیب ہے کہ ہر صورت میں کسی میں 6 رکوع ہیں، کسی میں 10 رکوع ہیں، کسی میں 20 رکوع ہیں، تو یہ جو رکوع ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے، یہ بھی ترتیب بعد میں طے کی گئی ہے۔ تو پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم یہ بعد میں ہوئی ہے، البتہ صورتیں 114 اور ان کی ترتیب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کر دی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ صورتوں کے درمیان آپس میں باہمی ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ یہ جو صورتیں رکھی گئی ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ پہلے فاتحہ، پھر بقرہ اور پھر دیگر باقی صورتیں، تو اس کے اندر حکمت ہے، اور یہ باتیں انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کے درمیان سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نازل فرمایا۔ اب سورہ بقرہ جو ہے، یہ جو سورہ فاتحہ کا ایک لفظ ہے مغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جن سے مراد ایک صحیح تفسیر کے مطابق یہود ہیں، ان کی پوری زندگی کے اوپر، ان کی تاریخ کے اوپر ایک تفصیلی تبصرہ
یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے الضال، جو گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے اوپر پورا ایک تبصرہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مغضوب اور ضال کی جو تفسیر ہے یہ اگلی 2 صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ 2 جڑی ہوئی صورتیں ہیں، گھوڑے کی شکل میں ہیں، تو ان دونوں کا موضوع ایک ہے، اس وجہ سے ان کو اکٹھا کر دیا گیا اور جہاد ان کا موضوع ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو صورتیں اکٹھی رکھی گئی ہیں، کس صورت کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہے، یہ کسی خاص حکمت کے تحت اور خاص ایک نظم اور ترتیب کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا دیکھیں اور انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا کے اندر بھی اپنا تعارف رب کے طور پر کروایا کہ رب جو پالتا ہے، ذرے ذرے کو پالتا ہے، کائنات میں موجود ہر چیز کو پالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اختتام بھی جو آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنے رب ہونے کا تعارف جو ہے وہ ایک دوسرے انداز سے کروایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ابتدا اور انتہا کے درمیان ایک ربط ہے۔ پھر قرآن کی ہر سورت کے اندر باقاعدہ ایک ربط ہے، اس کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے اور ان کو آپس میں ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک اور بات دورہ قرآن کی ابتدا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کا جو طالب علم ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے، اسے ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ صورتوں کا شان نزول ہوا کرتا ہے، آیات کا شان نزول ہوا کرتا ہے، کہ کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے کسی خاص پس منظر میں، کسی خاص واقعے کے پیش نظر اور کسی اہم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اسے شان نزول کہتے ہیں۔ تو قرآنی آیات کا جو شان نزول ہے یہ ایک یعنی علم قرآن کا، علوم قرآن کا ایک باقاعدہ مضمون ہے۔ اس کے اندر قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں اور قرآن کریم کی تفہیم میں آسانی ہو جاتی ہے۔ البتہ اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے وہ آیات قابل عمل ہے، ان کی امپلیمنٹیشن ہر زمانے کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آیات یہود کے لیے نازل ہوئی تھیں اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اب دوبارہ ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو بھی آیات جس زمانے میں نازل ہوئی ہیں، جس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، وہ ان آیات کو سمجھنے کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ ان کی تفہیم آسان ہوتی ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ہر زمانے اور ہر دور کے اندر ہوا کرے گی۔ دوسری ایک اہم بات اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک قرآن کریم کی آیات ہے اور ایک قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تفسیر ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیات ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور قرآن کی جو تشریح ہے، ان الفاظ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اندر موجود جو احکام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ کسی عالم کی طرف سے، کسی مفسر کی طرف سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر کے اندر یا تشریح کے اندر بہت سی ایسی باتیں آ سکتی ہیں کہ جو سب کے لیے قابل قبول نہ ہو، وہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم جو چیز ہے وہ اسرائیلیات ہیں، جس کے اوپر پی ایچ ڈی کا موضوع بھی ہے، کہ قرآن کریم کی آیات کی تشریح میں بہت سی باتیں اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو سورسز ہیں، بائبل ہو یا تورات ہو یا دیگر ہو، وہاں سے نقل کی گئی ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں جب تفسیر لکھی گئی تو جن آیات میں پہلے انبیاء کا ذکر کیا گیا اور قرآن نے ان کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کی، تو ان کی تفصیل کے لیے اس وقت کے مفسرین نے، اس وقت کے جو یہود کے علماء تھے یا عیسائی علماء تھے، ان سے رابطہ کیا اور ان سے ان چیزوں کی وضاحت پوچھی، یا ان کے ہاں جو چیزیں رائج تھیں اور مسلمانوں نے سنی ہوئی تھی کہ اس آیت کی تشریح میں یا اس واقعے کی تشریح میں یہ بات اہل کتاب کرتے ہیں، تو انہوں نے تفسیر میں لکھ دی ہے، اسے اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں کسی بھی عالم کی ذاتی رائے انوالو ہوتی ہے، اسے ہم قرآن کی تشریح کہتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں، اور وہ اس آدمی کی یا اس عالم کی ذاتی رائے ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے پوچھتا ہے سوال کہ امام صاحب میں نے یہ بات سنی ہے، تو کیا یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے؟ حالانکہ وہ بات قرآن کی تفسیر میں لکھی ہوتی ہے، قرآن میں نہیں لکھی ہوتی۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، انہیں تھوڑا سا الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں دورہ قرآن کی ابتدا میں نے آپ سے ذکر کرنا تھی۔ آج کے پہلے پارے کے مضامین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے پہلی سورت نازل فرمائی، اس کا نام اللہ نے فاتحہ رکھا ہے، اور یہ نام، سورتوں کے جو نام ہیں، اس حوالے سے بھی 2-3 باتیں ذہن کے اندر ہمیں رہنی چاہیے کہ کچھ نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، سورت کے نام خود رکھے ہیں، اور
ان میں کسی دوسرے کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن قرآن کی ساری صورتوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بعض صورتوں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیے ہیں، بتائے ہیں، اور بعض صورتیں جو ہیں وہ بعد میں علماء نے ان کے نام رکھے ہیں. اور ان کے نام رکھنے کے اندر جو اہم چیز رہی ہے وہ ہے کہ سورت کا جو مضمون ہے، یہ سورت کے اندر جو اہم بات ہے، اس پر مشتمل کوئی بھی لفظ جو ہے یا کوئی بھی کلمہ اسے نکال لیا جائے اور اسے سورت کا نام دے دیا جائے. عموماً جو سورت کے پہلے الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہی سورت کا نام دیا جاتا ہے. جیسے اب آگے بقرہ آئے گی تو اس میں جو سورت بقرہ کے پہلے 3 حرف ہیں الف لام میم، وہ سورت کا نام بھی ہے. اسی طرح بقرہ اس کا نام ہے، اور بھی اس کے نام ہے. تو فاتحہ کے بھی بہت سے نام ہیں، لیکن فاتحہ کا ایک اہم نام جو ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ایک تو فاتحہ اور دیگر کچھ نام احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. یعنی اس کی فضیلت کے اندر یہ بات ہم ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی، آیات نازل ہوئی ہیں. جیسا سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اور مفسرین کے مطابق اس کے علاوہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. صورتوں کی ترتیب میں ایک اور چیز مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہیں کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے وہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری مدنی صورتیں ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور پہلی مکمل سورت یہ سورہ فاتحہ جو تھی یہ تھی. اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی مفسرین نے لکھی ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جو 1 سے زائد دفعہ جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں. بعض آیات یا بعض صورتیں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد دفعہ نازل کی تو اس کا شمار ان کے اندر بھی ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی ایک اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ سبع مثانی ہے. یہ سبع مثانی اس کا ایک نام بھی ہے اور اس سورت کی وضاحت بھی ہے. تو سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، تو یہ 7 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پیرلل ایک عظیم تحفے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. تو سبع مثانی یعنی قرآن کریم کے اندر ایک سورت جو ہے اسے قرآن کریم کے ساتھ الگ سے بیان کرنا اس کے شان اور مرتبے کو بیان کرتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو سبع مثانی مجھے عطا کی گئی ہیں، یہ جو 7 آیات مجھے عطا کی گئی ہیں، اس جیسی آیات کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی. تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ سبع مثانی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے. تیسری اہم بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ سورت ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے. یعنی کوئی ایسی رکعت نہیں ہے جس میں یہ سورت کی تلاوت نہ ہوتی ہو. اگر آپ با جماعت ہیں تو امام اس کی تلاوت کرتے ہیں اور مقتدی اگر جہری نماز ہے تو اسے سنتے ہیں، اگر سری نماز ہو تو وہ بھی اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح تراویح کی ہر رکعت میں، نفل نماز کی ہر رکعت میں، فرض نماز کی ہر رکعت میں، سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو یہ یعنی اس سورت کا جو مضمون ہے اتنا خاص اور اہم ہے کہ اللہ نے ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا حکم دیا اور بار بار اس کو دہرانے کا حکم دیا. اس سورت کی ایک اور اہم بات یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، اللہ کے ساتھ بات چیت ہے. اور اس حوالے سے بھی ہم آگے اس حدیث قدسی کا ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنے ساتھ اپنے بندے کو بھی اس کے کلام کے اندر جو ہے وہ شریک کیا ہے. پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اس سورت کے حوالے سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہے یہ خوشخبری لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. جیسے کہ میں نے سبع مثانی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی عطا فرمائی ہے. اور یہ آیات اور یہ چیز جو ہے یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نور، روشنی اور خاص تحفے کے طور پر آپ کو عطا کی گئی ہیں. اور اس کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین
ان کے ساتھ تھے، تو جبریل امین نے آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور حضور کو بتایا کہ آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے. اور پھر جبریل امین نے فرمایا کہ دروازہ اس سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا، پہلی دفعہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے. اور پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو جبریل امین نے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پہ بھیجا نہیں گیا، اور اس فرشتے نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، 2 روشنیاں آپ کو مبارک ہوں، 2 تحفے آپ کو مبارک ہوں. ایک سبع مثانی، یہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تیسرے دن بات کریں گے جب ان آیات کے مضمون پر ہم پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 خاص تحفے آپ کو عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے. تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں، یعنی اس کا نام ام القرآن کہا گیا، یہ قرآن کے تمام مضامین کی اساس اور بنیاد ہے، یہ اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے. اس کا نام الکافیہ ہے، یعنی کسی بھی انسان کے لیے صرف اس اکیلی سورت کا نزول ہی کافی ہے. اسی طرح سے اس سورت کا نام سورہ شفا ہے کہ یہ شفا دینے والی سورت ہے، اگر اس کو پڑھ کے پھونکا جائے تو کسی بھی بیمار کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے. اس کے بعد ہم آگے سورہ فاتحہ کے مضامین کی طرف آتے ہیں. سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے. تو اگر آپ یہ چارٹ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں، جو ابھی میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں نے اس کو سامنے کیا ہے، امید ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دائیں طرف جو ہے وہ ایک اس کا حصہ ہے، ایک بائیں طرف ہے، اور نیچے ایک آیت ہے. تو اگر ہم سمجھ لیں کہ پہلی 3 آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس طرف کی جو 2 آیات ہیں بائیں طرف کی یہ ہمارے لیے، اور نیچے جو ایک درمیانی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیان میں رکھا ہے کہ یہ بندے اور میرے درمیان ہے. تو یہ سورہ جو ہے اس کو اگر ہم 3 حصوں میں بھی تقسیم کر لیں اس حوالے سے کہ ایک سورت کا ابتدائی حصہ ہے جس میں دعا مانگنے کے آداب، کیونکہ یہ سورت جو ہے سورہ دعا بھی ہے، دعا کے آداب اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں. تو سورت کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ نے آداب دعا بیان فرمائے ہیں، اور سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ کون سی دعا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے، انسان کو وہ مانگنی چاہیے. اور درمیان میں، سورت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت یا اس دعا کے حقدار ہونے کا طریقہ اور نسخہ بتایا ہے کہ کون اس کا حقدار ہے. تو آداب دعا، استحقاق دعا اور خود دعا، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس سورت کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو آپ سورت کا پورا ایک امیج جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ سورت دعا سے متعلق ہے، اور وہ دعا کے جو سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، ہم انسان بہت ہی حوالوں سے خود غرض بھی ہیں، لالچی بھی ہیں. ہم اپنے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں اور ہر حوالے سے چاہتے ہیں، اور یہ ہماری فطرت ہے. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمیں ہر قسم کی بھلائی اور خیر جو ہے اس کی تمنا بھی کرنی چاہیے. تو جب ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں نا، بھلائی مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے اکثر دنیا کی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نوکری دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، صالح اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے رزق میں اضافہ کر دے، اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، میں فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، اسے آسان کر دے. تو ہم جو ہمیں وقتی طور پر معاملات درپیش ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت ہے، اسے ہم صرف نظر کرتے ہیں. تو اللہ نے اس پوری سورت کے اندر جو سب سے مرکزی چیز بیان کی ہے، جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اے انسان، اس دنیا کی زندگی کے اندر تیری سب سے اہم ضرورت وہ ہدایت ہے. ہدایت اگر تیرے پاس ہے تو باقی نعمتیں بھی تیرے لیے نعمت بن سکتی ہیں، باقی چیزیں بھی تیرے لیے نعمت بن سکتی ہیں. لیکن اگر تیرے پاس ہدایت نہیں ہے، تو ہدایت سے خالی ہے، ہدایت سے دور ہے، تو پھر بظاہر تیرے پاس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ تیرے لیے نعمت نہیں ہوگی، وہ تیرے لیے زحمت ہوگی. اس لیے اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے تو وہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے ہدایت کے رستے پر چلا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کے جو ہدایت کے رستے پر چلنے والے ہیں، جو سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں. تو اس لیے اس بنیادی نقطے کو اس صورت کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اس کا مرکزی موضوع دعا ہے، اور دعا کس چیز کی؟ ہدایت کی. تو ہدایت کی دعا اور ہدایت کا حصول یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے ہر رکعت میں انسان کو یہ دعا مانگنے کی تاکید کی کہ اگر یہ مانگتے رہو اور اس ہدایت کے ساتھ وابستہ رہو تو تمہیں کامیابی مل سکتی ہے.
اس صورت کی ہم انشاءاللہ ابھی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد جو اہم آیات ہیں، جو اہم مضامین ہیں، ان میں کوشش کریں گے کہ ہم آیات کی تلاوت بھی کر سکیں اور آیات کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ تو پہلے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ہم اس حدیث قدسی کی بات کریں گے کہ جو اس صورت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پروٹیکشن میں اور اللہ کی حفاظت میں نہیں آئیں گے تو پھر شیطان کو ہمیں گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ حفاظت مانگنا کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، ہم شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی جو اس کی طرف سے جو پھندے ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اعوذ باللہ قرآن کی تلاوت سے پہلے لازمی پڑھیں۔ اور یہی نصیحت اور تاکید اللہ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرمائی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو پہلے شیطان کی پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسملہ بولتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے نہیں بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مومن کا شفا ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کام میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو، اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت شامل ہو جاتی ہے اس کام میں جو مومن کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تعوذ اور بسملہ یہ دو اہم چیزیں ہیں، انہیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورت کی آیات شروع ہوتی ہیں، جس میں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جو تیری طرف سے انعام یافتہ ہیں، اور ان لوگوں کے رستے سے ہمیں محفوظ فرما کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب ابتدائی 3 آیات ہم پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہدایت کی دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد اور ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اللہ کو اس کا مقام دینا یہ ضروری ہے۔ آپ کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیں، آپ اپنا سوال رکھیں تو آپ براہ راست اپنا سوال رکھنے کی بجائے اگر آپ پہلے اس کی شان کے اندر، اس کی تعریف کے اندر 2 کلمات ادا کریں تو اس کے بعد آپ اپنا سوال پیش کریں تو وہ آپ کا سوال ریجیکٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور جاتے ساتھ اسے کہیں کہ میری یہ ضرورت ہے، اسے پورا کر دو، تو وہ باوجود اس کے کہ وہ پورا کر سکتا ہو، وہ کہے گا عجیب آدمی ہے، اسے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے، مانگ مجھ سے اس طرح رہا ہے جیسے میں اس کا حقدار ہوں، مجھے دینا اس پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آتے ہوئے پہلے اللہ کے سامنے اس کی تعریف، اس کی حمد بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ہر ذرے کو پالنے والا ہے، اور اس کائنات میں جتنی گلیکسیز ہیں، ان گلیکسیز کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہر وقت پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا الرحمن الرحیم، اس میں 2 پہلو ہیں سمجھنے کے، کیونکہ یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھتے ہیں، روزانہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، وسیع و عریض ہے۔ تو اللہ کی رحمت بے پایا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے رحمان، یا تشان اور غضبان کے صیغے کے اوپر آتا ہے، اس وزن پر آتا ہے، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی ناؤن، جو بھی نام اس سکیل کے اوپر آئے گا اس میں شدت کا معنی پیدا ہو جائے گا، اس میں زیادتی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو عطشان وہ ہوتا ہے جسے بہت زیادہ پیاس لگی ہو، اسی طرح رحمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، بہت جوش مارتی ہوئی اس کی رحمت ہو جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہو۔ اور الرحیم کے معنی کے اندر تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، کہ وہ مسلسل رحم کر رہا ہے۔ جب سے اس نے کائنات بنائی
اور جب یہ کائنات ختم ہوگی اس کی رحمت مسلسل برستی رہے گی. اس کی رحمت صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے کہ جب نبی موجود ہوگا تو رحمت برسے گی اور جب نبی دنیا سے چلا جائے گا تو رحمت ختم ہو جائے گی, یا جب نبی دنیا میں نہیں آیا تھا تب اللہ کی رحمت نہیں تھی. اس کی رحمت مسلسل ہے اور اس کی رحمت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یوم الدین کو ذہن میں رکھو, بدلے کے دن کو ذہن میں رکھو, اس کا صرف اور صرف مالک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ بدلے کے دن کا کوئی مالک نہیں ہے, وہ اکیلا اس دن کا مالک ہے. تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ صرف وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے, بلکہ حدیث قدسی کو سمجھنا چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں اطلاع دی, یہ میں بتایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف بیان کی. اور اللہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی, میری تعریف بیان کی. اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی, میری توصیف کی. اور پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجدنی عبدی, میری بزرگی بیان فرمائی. تو یہ اللہ کی تعریف کے اندر جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں, آپ کا ذکر کرتے ہیں, اور جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. پھر جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے اور یہ اس کے اندر سچا ہے تو یہ میرے اور اس کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے. یعنی اس آیت کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, ایاک نعبد کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے, و ایاک نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خاص ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدھی میرے بندے کے لیے اور آدھی میرے لیے ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو وہ عطا کر دیا. ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو اس کا سوال اس کا جواب دے دیا. تو یہ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ بات بیان کی ہے, تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ احساس جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, اور ہدایت کے اندر بھی ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں والی ہدایت مانگتے ہیں. ان لوگوں کی ہدایت سے ہم پناہ مانگتے ہیں, ان لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو بھٹکائے گئے. تو اس کے بعد اگلی جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جواب جو ہے وہ دیا ہے 2 انداز کے اندر. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو تو ہدایت تمہارے لیے اس کلام کے اندر موجود ہے میری طرف سے, اور اس کلام کو پڑھنے کے ذریعے میں تمہیں ہدایت نصیب ہوگی, اس کلام کو سمجھنے کے نتیجے میں تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. اور دوسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ تم اگر انعام یافتہ لوگ اللہ کی طرف سے جن پر انعام ہوا ان کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہو, جاننا چاہتے ہو, تو اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر اگلی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. اور اگر تم ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا تو پھر ان کا ذکر بھی اللہ نے اگلی صورت میں بیان فرمایا. اور اسی طرح جو گمراہ ہوئے ان کا ذکر بھی اللہ نے اگلی صورت کے اندر بیان فرمایا. تو اب آگے پورا قرآن جو ہے وہ اس صورت کا جواب ہے, اس ہدایت کا جواب ہے جس ہدایت کا سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں. اللہ نے پوری صورت پورا قرآن جو ہے وہ اس صورت کے جواب کے اندر ہمیں عطا فرمایا. تو اگلی صورت سورہ بقرہ ہے. اس کے تعارف کے حوالے سے اس کا نام البقرہ ہے, اسی طرح اس کا نام سورہ الف لام میم بھی ہے, اور دیگر اس کے نام ہیں. تو ان صورتوں کے جو نام ہیں اس حوالے سے بھی ہم آگے اس کی شان کے اندر اس کی فضیلت میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ مدنی صورت ہے. فاتحہ مکی صورت ہے, مکہ میں نازل ہوئی, اور یہ صورت جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس سے پہلے قرآن کریم کا ایک بہت خاصا حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے, بلکہ عقائد کے حوالے سے جتنی بھی اہم ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی کے اندر نازل فرما دی ہیں, اور بہت زیادہ صورتیں خاص طور پہ آخری پاروں کی جو صورتیں ہیں وہ پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہیں. تو اللہ نے اس کے بعد ترتیب کے حوالے سے سورہ بقرہ کو پہلے رکھا ہے. اس کی تقریباً 286 آیات ہیں اور اس کے 40 رکوع ہیں. اس کی جو انفرادیت ہے اس صورت کی وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ قرآن کریم کی طویل ترین لمبی ترین صورت ہے, سب سے لمبی صورت قرآن کی, ظاہری طور پر بھی, الفاظ کے اعتبار سے بھی,
اور معنن بھی، اس لیے کہ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث بیان فرمائی کہ یہ قرآن کی چوٹی کی صورت ہے، یہ قرآن کی جس طرح ہر چیز کی چوٹی اور بلندی ہوا کرتی ہے، ہر چیز میں ایک خاص، آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ایک خاص امتیاز ہوا کرتا ہے، تو اس صورت کا خاص، اس قرآن کا خاص امتیاز اس کی یہ صورت جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور اہم انفرادیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ بھی تیسرے دن اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور قرآن کی سب سے عظیم صورت جو ہے، یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت، وہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے پہلی جو اہم بات ہے اس کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے وہ یہ کہ یہ قرآن کریم کی چوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوا کرتی ہے، ایک کوہان ہوا کرتی ہے، تو قرآن کی جو چوٹی ہے وہ قرآن کی سورہ بقرہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ جو سنام کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان لکل شیء سنام، تو یہ ہر بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں اس میں جو بلندی کی جگہ ہے وہ سنام ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کی صورتوں کو بھی اگر دیکھیں تو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ سورہ بقرہ آتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ نے پوری ہدایت کے مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دوسری اہم چیز اس صورت کی وہ آیت الکرسی ہے جو آیتوں کی سردار ہے، تمام آیات کی سردار آیت الکرسی ہے جو اللہ نے اس صورت کے اندر نازل فرمائی۔ اسی طرح تیسری اہم چیز اس صورت کے حوالے سے یہ ہے، صحیح حدیث کے اندر اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اور جس گھر میں بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو سورہ بقرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں، ان میں ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان در اندازی نہیں کر سکتا، داخلہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم سلف کے درمیان یہ دیکھا کرتے تھے اور خاص طور پہ صحابہ کے درمیان بھی کہ جب کسی لشکر کی سرداری کسی کو دینا ہوتی تو جو کسی سردار کا انتخاب کرنے کی وجہ ہوتی، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ اسے سورہ بقرہ کتنی یاد ہے، تو جو جتنا زیادہ سورہ بقرہ یاد رکھتا ہے، جس کو جتنی زیادہ سورہ بقرہ یاد ہوتی اتنا ہی وہ لشکر کی سرداری کا حقدار ہوا کرتا۔ اس حوالے سے یہ پانچویں بات میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک خصوصی فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو آخری دو آیات ہیں ان کی خوشخبری دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا۔ اور ایک اہم بات اور سب سے اہم بات ہم سب کے لیے جو ہمارے عمل کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ یہ صورت، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہروین اس کے ساتھ دوسری صورت کو ملا کے کہا، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ زہروین ہے۔ یہ زہروین کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی یعنی خوش نما، بہت ہی زیادہ روشن، بہت ہی زیادہ بھلی صورتیں ہیں دونوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ان کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ صورتیں جو ہے قیامت کے دن غمامتین، یعنی دو بادلوں کی ٹکڑیوں کی شکل میں اس آدمی کے اوپر سایہ فگن ہوگی، اس آدمی کے اوپر سایہ کریں گی کہ جو دنیا میں ان کی تلاوت کرتا تھا۔ اور ظاہری بات ہے تلاوت ہدایت کے حوالے سے کہ یہ سورت جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اسے 4 حصوں میں تقسیم کر لیں آسانی کے لیے، تو اس سورت کا ایک امیج ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اس سورت کا ایک خاکہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ اس سورت کی جیسے کہ میں نے کہا 286 آیات ہیں، تو پہلی جو 39 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے 39 تک، یہ اس سورت کا ایک ابتدائی حصہ ہے جسے ہم تمہیدی یا اس کا ہم مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سورت کا دوسرا اہم حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ تو بنی اسرائیل جو امت مسلمہ سے پہلے امت مسلمہ تھی، اسے بنی اسرائیل کہا گیا ہے قرآن کریم کی زبان کے اندر، اس کا تفصیلی بیان اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اور سورت کا تیسرا اہم حصہ وہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 283 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ امت مسلمہ کو احکام دیے ہیں، ان سے خطاب کیا ہے۔ اور پھر جس طرح ایک ابتدائی چھوٹا حصہ ہے، ویسے ہی ایک اختتامی چھوٹا حصہ ہے جسے اختتامیہ ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 آخری آیات جو بہت اہم آیات ہیں، اس پر انشاءاللہ تیسرے دن ہم بات کریں گے، وہ ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم سورت کو ذہن کے اندر رکھیں تو اس کے مضامین کو سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس سورت کے مضامین کو ایک دوسرے طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ کیونکہ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ یہ صرف سورت کی تفہیم کے لیے چیزیں ہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے چیزیں نازل نہیں ہوئی، اس طرح یہ تفہیم کے لیے علماء نے اس کی تقسیم اس طرح سے کی ہے، بات سمجھائی ہے۔ تو اس سورت کے اندر عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان، عقیدہ رسالت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، عقیدہ آخرت، آخرت پر ایمان. تو یہ 3 بنیادی مضامین جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں ان کا اس صورت میں ذکر ہے. تاریخ، ہسٹری، اور اس میں بنی اسرائیل کی جس ہسٹری اس کا ایک تفصیلی ذکر اللہ نے صورتوں میں کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر عبادات ہیں، جو ہم عبادات ایز اے مسلمان جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. اور چوتھے نمبر پر کچھ فقہی احکام ہیں مسلمانوں کی عملی زندگی کے حوالے سے جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں. تو اگر ہم عقائد کو جو اللہ تعالیٰ نے عقائد اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان جو ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، توحید جو ہے، اس کے حوالے سے کچھ آیات اللہ نے اس صورت میں نازل فرمائی. وہ صورت کی جو آیت نمبر 3 ہے، 3 سے لے کر 6 آیات، یہ آیات، اور پھر آیت نمبر 285 یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ایمان کی وضاحت کے لیے، ایمان باللہ کی وضاحت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی. اسی طرح اس صورت کے اندر رسالت، نبیوں پر جو ایمان ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر جو ایمان ہے، اس حوالے سے جو آیات نازل فرمائی وہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 23 اس صورت کے اندر موجود ہے، وہ ابھی مضمون میں آئیں گی. اسی طرح آخرت کی زندگی کے اوپر اللہ نے دلائل دیے ہیں، جو قیامت کے بعد زندگی آئے گی، آخرت کی جو زندگی ہے، تو اس کے اوپر آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 259 اور آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی. جو تاریخ کا حصہ، ہسٹری اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں سے جو اسباق ہمارے لیے ہیں، اس میں انسانیت کا جو ابتدا ہوئی، حضرت آدم کا جو واقعہ ہے وہ آیت نمبر 30 سے شروع ہو جائے گا. پھر بنی اسرائیل کی تفصیلی تاریخ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو اور اس سے ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اللہ نے وہ اس میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جن عبادات کا ذکر کیا اور اس حوالے سے جو ہدایات ہیں، اس میں نماز کی فرضیت اور نماز اور روزے سے صبر کی تاکید، پھر تحویل قبلہ کے قبلہ کی تبدیلی کے احکام ہیں، اور نمازوں کی حفاظت ہے. یہ ارکان اسلام میں سے جو عبادات ہیں ان کا ذکر اللہ نے صورت میں کیا. تو روزے کی فرضیت کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ آیات کل آئیں گی، آیت نمبر 183 سے 187. زکوٰۃ اور صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ کے آداب اللہ نے بیان فرمائے، اور حج کی تفصیلات ہیں جو اس صورت کے اندر آگے چل کر یہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. اسی طرح جو فقہی احکام ہیں مسلمان کی زندگی، عملی زندگی کے حوالے سے، اس میں مسلمان کی جو ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اس حوالے سے نکاح ہو، عورت کی جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں وہ آداب مباشرت، میاں بیوی کی ملاقات کے آداب، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، یہ سارے مسائل دوسرے پارے کے اندر کل ہم انشاءاللہ ان پہ ڈسکس کریں گے. شراب اور جوئے کی حرمت کے جو ابتدائی احکام ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ نے نازل فرمائے، اور حلال اور حرام کے حوالے سے چند ہدایات دیں، جس میں مثال کے طور پہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ ساری باتیں کل کے مضامین کے اندر آئیں گی. اسی طرح وصیت، حرام مہینے، سود، اور جتنے بھی مسلمانوں کی فقہی احکام سے متعلق ہدایات ہیں، عملی زندگی سے متعلق ہدایات ہیں، یہ سارا تقریباً کل کا حصہ، کل کے مضامین جو ہیں وہ اسی پر مشتمل ہوں گے. آج کا جو زیادہ یعنی حصہ ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کو ایک اور حوالے سے سمجھنا چاہیں تو یہ اس کا ایک خوبصورت نام جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے ایک درس کے اندر بیان فرمایا کہ اس سورت کا نام امتین ہے، یعنی یہ 2 امتوں کے بیان کے اوپر مشتمل سورت ہے. تو 2 امتوں سے مراد امت مسلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اور امت سابقہ کہ جو بنی اسرائیل ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تفصیل سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو پہلی امت تھی اس سے وہ منصب امامت کا اور قیادت کا وہ لے کر اللہ نے اگر امت مسلمہ کو دیا ہے تو ان کے کن غلط کاموں کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے وہ منصب ان سے لیا اور امت مسلمہ کو وہ منصب دیا. اور دوسرا پہلو اس کے اندر سمجھنے کا یہ ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے، جن غلط رویوں اور جن غلط حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل سے وہ امامت اور قیادت لے لی گئی اور امت مسلمہ کو دی گئی، اگر امت مسلمہ بھی آج انہی غلط رویوں اور انہی غلط کاموں کے اوپر، انہی غلط رستوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ بھی اس امامت کی حقدار نہیں رہتی. اس لیے دنیا کی امامت اور قیادت اللہ نے اس کے لیے علم شرط رکھی ہے، عمل شرط رکھی ہے. تو یہ اس صورت کے ایک اسکیچ کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ اس میں 2 امتوں کا ذکر ہے. ایک امت وہ جو امت مسلمہ سے پہلے گزری ہے اور اس کو کتاب دی گئی، نبی دیا گیا اور دنیا کی امامت اور قیادت دی گئی.
اور دوسری امت کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، جسے امت مسلمہ کہا گیا ہے، اس کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم امت سابقہ جو پہلی امت ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ ہم امت مسلمہ کے حوالے سے جو احکام ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ سورہ بقرہ کے اگر ہم مضامین کی طرف آئیں تو سورہ بقرہ کے مضامین جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ سلائیڈ ابھی شیئر کی تھی کہ اسے 4 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک پہلا حصہ ہے جسے ہم تمہیدی حصہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی تقریباً 5 مین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 5 اہم مضامین ہیں جو بیان کیے ہیں۔ تو پہلا جو اس ابتدائی حصے کا پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے یا متقی لوگ جو ہیں، جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان میں یہ 5 صفات لازمی ہونی چاہیے۔ پہلی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر، اللہ کو بن دیکھے وہ مانتے ہیں، اور یہ ایمان کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انعام کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کا انعام ملے گا، جو مجھے بن دیکھے مسلمان ہوئے، تو پھر ان کی جو خوشی ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے ساتھیوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری امت کا وہ کون سا فرد ہے کہ جس کا ایمان سب سے اچھا ایمان ہے، سب سے خوشنما ایمان ہے؟ تو صحابہ نے اس سوال کے اوپر سوچا اور پھر کہا کہ سب سے اچھا ایمان تو نبی کا ایمان ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کیسے ایمان نہیں لائے گا؟ اس کے دل کے اوپر تو اللہ کا کلام براہ راست نازل ہوتا ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو ایمان لائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر جو نبی کی دعوت پر ایمان لے آئے اس کا ایمان اچھا ایمان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر وہ لوگ کہ جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے، یعنی ہم لوگ، ہمارا ایمان جو ہے وہ اچھا ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ کا نبی موجود ہے جس پر اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں اور وہ تمہیں مسلسل اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہی بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں اس فرد کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہے، سب سے اچھا ایمان ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو بغیر اس ثبوت کے کہ کوئی اس کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہو، کوئی اس کے سامنے نبی موجود ہو، پھر بھی اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، براہ راست مجھ سے بات نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اور اس وحی کو سنانے والے کو نہیں دیکھا ہوگا، ان لوگوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے۔ تو یہ جو غیب پر ایمان ہے نا، پوشیدہ چیز پر ایمان، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور یہی ایمان کی اصل ہے کہ آپ اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں بغیر اس کو دیکھے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اپنا جو طریقہ رکھا ہے، اپنی جو اللہ کی جو سنت ہے، اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ خود کسی سے آ کر ہم کلام نہیں ہوتا دنیا میں، اس نے اپنی طرف سے جو طریقہ منتخب کیا کہ اپنی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے چند افراد کا انتخاب کرتا ہے جنہیں ہم نبی یا رسول کہتے ہیں، اور وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ رب پر اس رسول کے ذریعے سے ایمان لے آئیں جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ دوسری اہم صفت اللہ نے سورت کے آغاز میں، قرآن کے آغاز میں بیان فرمائی متقین کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری اہم صفت کہ وہ انفاق کے عادی ہوتے ہیں، وہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے جو متقین کی صفات بیان فرمائی، ان میں چوتھی چیز کتابوں پر ایمان، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کتاب پر ایمان کے ساتھ رسول پر ایمان بھی لازم و ملزوم ہے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کو بیان کرنے والا جو رسول ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں
دونوں چیزوں پر ایمان اس میں شامل ہے۔ اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان اور یقین کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان سے اگلا درجہ یقین ہوتا ہے، جسے قرآن ہی نے علم الیقین کہا، کہ وہ یقین کی حد تک اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متقین کی صفات اور متقین کی جو اہم آپ کہہ لیں خصوصیات ہیں وہ ابتدا کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل ہو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے اس کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ان آیات کے بعد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پانے والے، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں اور یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے، جو پہلا تمہیدی حصہ ہے، اس میں جو دوسرا مضمون ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کہ جو اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آیت 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے، انہوں نے ضد قائم کر لی ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا، جو بھی نشانی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، جو بھی دلیل آپ ان کو دے دیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنا رویہ یہ اپناتے ہیں تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ بھی ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کے لیے ہدایت ممکن نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا جنہیں منافقین کہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اور منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا شمار نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس امید پر ایمان لے آئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو مسلمانوں میں ان کا شمار ہو جائے، اور در پردہ خفیہ طور پر کافروں سے بھی اپنی دوستی اور اپنا یارانہ رکھا ہوا ہے، اور اسلام کی شکست کے لیے اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں کفار کے ساتھ ان کی نشستوں میں بیٹھ کر۔ تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو یہ منافقین ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں۔ نہ اپنے قرآن نے ان کو متذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا کہا کہ یہ متذبذب ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے نہ کافروں میں ہوتا ہے، بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اٹکایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان آیات میں ان کے نفاق کی وجہ بیان کی کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے۔ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر اور خوف جو ہے، اس وجہ سے انہوں نے دل سے، سچے دل سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو دنیا سے محبت جو ہے یہ نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے، اور دنیاوی چیزوں سے محبت بھی انسان کو نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر انسان جو دنیا کی نعمتیں ہیں انہی کی محبت میں اپنے آپ کو گرفتار کر لے، مال سے محبت کر لے، اولاد سے محبت کر لے، اور یہ محبت اس انداز میں ہو کہ وہ دین کو پس پش ڈال دے، یا اپنی بیوی سے محبت ہو، یا بیوی کو شوہر سے محبت ہو اور وہ محبت دین سے دور لے جائے، یا انسان کسی اور اقتدار کی بھوک کے اندر، یا انسان طاقت کے نشے کے اندر، کسی بھی دنیاوی چیز محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کو بھلا دے، تو پھر یہ محبت جو ہے اسے نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہ ایک اور اہم نفاق یا منافق کی جو اہم خصلت ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں، ایسے ہی خواہ مخواہ جو ہے وہ وسوسے اپنے ذہن کے اندر پال لیتا ہے کہ میں مروں گا، مٹی ہو جاؤں گا اور مٹی کے بعد ختم ہو جاؤں گا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت آج کل سیانے موجود ہیں جو یہ غلط اور یہ گمراہی جو ہے پھیلاتے ہیں کہ انسان مٹی میں اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان مرتے چلے آ رہے ہیں، آج تک کوئی دوبارہ اٹھا تو کوئی نہیں ہے، تو ہم بھی مریں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کفار کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ جو ہے وہ دنیا سے اٹھایا جائے مرنے کے بعد۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ منافق کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ظاہری طور پر آ کر مسجد میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تراویح بھی پڑھتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، یا کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو دل میں اگر نفاق ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا حصہ ہے منافقین کے اوپر جو آیات ہیں ابتدائی حصے کے اندر۔ چوتھا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے 29 تک تمام انسانوں کے سامنے ہدایت کا پیغام رکھا ہے، توحید کی دعوت رکھی ہے۔
اور آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 20 کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے سارے ہی انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے تمام انسانوں کو ہدایت پر آنے اور ہدایت کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے، یعنی توحید کی دعوت دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقام یاد دلایا ہے کہ تم خالق کی مخلوق ہو، تم خالق نہیں ہو، تم پیدا کرنے والے نہیں ہو۔ افرأیتم ما تخلقون، کہ تم اپنی طرف سے تم نے کوئی چیز نہیں پیدا کر لی ہے، تم تو اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہو، تم مخلوق ہو۔ تو اپنے آپ کو مخلوق کی حیثیت میں رکھ کر خالق کو پہچانو کہ تمہارا خالق کون ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اسے تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے، یہ فضا میں معلق ہے، لیکن اس پر تم چلتے ہوئے، اس پر دوڑتے ہوئے، اس پر بیٹھتے ہوئے کبھی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم لڑک جاؤ گے، کہیں گر کے پھسل جاؤ گے، بلکہ تم اپنی ساری فضا میں معلق اس چھوٹے سے نقطے کے اوپر جو ہے وہ تم کھڑے ہو، اپنے سارے معمولات زندگی چلا رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وہ اللہ کے جس نے آسمان کو تمہارے اوپر بغیر ستون کے کھڑا کیا، اور وہ اللہ کے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور یہ پانی زمین سے غلے اگاتا ہے اور تمہارے لیے خوراک کا سامان بنتا ہے، اپنے اس خالق کو پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اللہ نے تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج رکھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام یا کسی اور انسان کا کلام ہے، تو پھر تمہیں قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت بھی، اس جیسی کوئی آیت، کوئی چھوٹی آیت بنا کے لے آؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو اس کی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم قرآن جیسا کوئی کلام بنا کے پیش کر سکو۔ آج کے دور میں تو ہم عربی کے اس لیول کے اوپر نہیں ہیں، یہ ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو اس وقت عربی زبان کے ماہر تھے، ادبیات کے ماہر تھے، کہ زبان ان کے گھر کی لونڈی تھی، وہ زبان کے اندر خطابت کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، اس کے ادبی نقطوں کے حوالے سے مانے جاتے تھے۔ ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کا کلام اسے نہیں مانتے تو پھر اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو۔ تو یہ قرآن کی طرف سے کھلا چیلنج اس وقت کے لیے اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان آیات میں یہ بات بتائی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا، انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اس کائنات کے اندر اللہ نے بادشاہت دی ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر تصرف کرے، اسے استعمال کرے، اس کے اندر جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں انہیں استعمال کرے، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں انہیں استعمال کرے۔ نعمتوں کے استعمال پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی، بلکہ کائنات کو مسخر کیا انسان کے لیے۔ اس کے بعد اس ابتدائی حصے کا جو آخری حصہ ہے، پانچواں حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلیفے ہونے کا جو موضوع ہے وہ بیان کیا کہ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا، اس دنیا پہ بھیجا بطور خلیفہ بنا کے۔ اور آیت نمبر 30 سے 39 تک تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا جو مضمون ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو اللہ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا ہے کہ یہ انسان، اس کے سامنے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے، انسان کو مسجود ملائک بنایا ہے اور فرشتوں کے اوپر اسے برتری دی ہے۔ اور جب فرشتوں نے یہ سوال اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں آپ کا خلیفہ ہوگا، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور میں نے آدم کو تمام علوم کا، تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو علم جو ہے یہ خلافت کی معراج ہے، علم جو ہے یہ خلافت کی، آپ سمجھ لیجئے کہ علم کی وجہ سے انسان کو خلافت دی گئی ہے۔ اور علم دو قسم کا ہے، ایک علم وہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے انسان کو عطا کیا گیا، جس کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو جو ہے وہ آپ کسی کتاب کو پڑھ کے یا کسی چیز کو پڑھ کے یا تجربے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے انسانوں کو عطا کرتا ہے، وہ وحی کا علم ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتا ہے۔ دوسرا علم ہے جو اکتسابی ہے، جسے آپ گین کرتے ہیں، جسے آپ حاصل کرتے ہیں، جس میں ریاضیات کا علم ہے، جس میں حیاتیات کا علم ہے، جس میں باٹنی کا علم ہے، بایولوجی کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے، فزکس کا علم ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر
علم کی جتنی صورتیں ہیں ان کا اصل منبع اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور یہی اس لفظ کا معنی ہے علم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ نے آدم کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر ہر چیز کا علم جو رکھ دیا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے اللہ نے آدم کے جرثومے میں رکھا ہے۔ اس لیے نسل انسانی کے اندر آہستہ آہستہ علمی طور پر جو ترقی ہو رہی ہے، اور آج انسانیت جس ترقی پر، جس عروج پر اور جس بلندی پر کھڑی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ میرے آنکھ چپکنے سے آج میرا موبائل جو ہے وہ آن ہوتا ہے اور آف ہوتا ہے، میری آنکھ کے اشارے سے میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا اور کھولتا ہوں، لاکنگ سسٹم جو ہے اب میرے اعضاء جو ہے وہ مجھے کسی چابی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجھے کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، میرے اعضاء جو ہے، میرے فنگر پرنٹس جو ہے یہ میرے لیے ایک طرح سے میرے پاسورڈز ہیں، میرے کوڈز ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے زیادہ ترقی اور اس سے زیادہ عروج جو ہے انسان، بس یہی ایک بات رہ گئی ہے کہ اس نے اڑنا بھی نہیں سیکھا، باقی تو ساری علم کی جو انتہا ہے اور جو ترقی کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے، اس پہ انسان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی سرشت میں بات رکھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا۔ اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے یہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، روشنی سے پیدا کیا ہے، اور تیسری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی یہ جن ہے جنہیں اللہ نے نار سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جو نور سے پیدا کیے گئے تھے، لیکن نار سے پیدا ہونے والا ایک شیطان جن جس کا نام ابلیس یا عزازیل بیان کیا گیا ہے، اس نے سجدے سے انکار کیا، اور روایات میں یہ تفصیل آتی ہے کہ عزازیل یہ فرشتوں کے ناری مخلوق ہونے کے باوجود فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اپنی عبادت، اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ فطور آ جائے، جب انسان غلط رستے کا انتخاب کر لے، غلط رویے کا انتخاب کر لے، تو پھر اللہ کسی کو زبردستی نہیں روکتا۔ تو اللہ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ اس ناری مخلوق نے، آگ سے پیدا ہونے والے نے کہا اللہ تو مجھے مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے سجدہ ہونے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو کوئی معقولی بات نہیں ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے اسی وقت کہا کہ میرے حکم کے آگے اگر کسی نے بھی اس کو ٹھکرایا، اسے نہیں مانا، تو وہ میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا، وہ دھتکار دیا جائے گا۔ اسی لیے شیطان کو رجیم کہا گیا ہے، یہ مردود ہے، یہ ٹھکرایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اسے کہا کہ تو میری رحمت سے دور ہو جا۔ اس وقت شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اے اللہ آدم کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوا ہوں، مجھے دھتکارا گیا ہے، تو اب مجھے تو مہلت دے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے قیامت تک کہ وہ آدم اور اس کی ذریت کو بہلانے پھسلانے کے لیے دنیا کی محبت پیدا کر کے، گناہوں سے محبت پیدا کر کے، خدا سے غفلت کا طریقہ اختیار کر کے، یعنی جو بھی طریقہ اس کو کسی کے لیے سمجھ میں آئے وہ کرتا ہے۔ اور شیطان نے، یہ آگے مضمون تفصیل کے ساتھ آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی ایسی ہے کہ شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ خفیہ طور پر پلاننگ کرتا ہے، اور ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے الگ الگ پلاننگ کرتا ہے۔ اس نے سارے انسانوں کے لیے ایک ایجنڈا نہیں بنایا، بلکہ ہر انسان کے لیے اس نے الگ الگ ایجنڈا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو، اس کے وسوسوں سے، اس کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر اسی سلسلے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس زمین پہ آنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم اور ان کی ذریت اور شیطان، یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اسے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا دراصل وہی بھٹکا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک یہ سارا بنی اسرائیل کے حوالے سے تفصیلی بیان ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر کیا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سورت میں دو امتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس سے پہلے ہونے والی امت کے بارے میں بتایا، اور اس امت کے حوالے سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ تم سے پہلے امت مسلمہ تھی، وہ ایسی امت تھی کہ اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، میں نے اسے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، اتنی شان اور مرتبے والی تھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر کیا کیا انعامات کیے تھے۔ تو اس کو اگر ہم تقسیم کریں، یہ چارٹ اگر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں، تو یہ آیت نمبر 40 سے 141 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں سمجھنے کے لیے اور اس کو مزید تھوڑا سا کھولیں، تو
تو آیت نمبر 40 سے 46 جو ابتدائی 7 آیات ہیں، ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی ہے کہ بنی اسرائیل ابھی بھی وقت ہے، اس دعوت کو قبول کر لو. اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا ہے قرآن نے. اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ تقریباً 1900 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے، 1900 یا 2000 سال پہلے یہ شروع ہوئے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے، اس وقت یہ امت مسلمہ بنے. یعنی اس وقت ان کو نبی ملا، ان کو نبی تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن شریعت تورات کی شکل میں شریعت ملی. تو جس امت کے پاس نبی آ جائے، شریعت لے کے، اللہ کی کتاب لے کر آ جائے، تو وہ اس وقت کی بہترین امت ہوا کرتی ہے. اس امت کے پاس قیادت اور سیادت ہوا کرتی ہے، اور اس امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرے، لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے گواہ بن جائے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والی امت بنے. تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا. تو بنی اسرائیل نے ان کو پھر سے اللہ نے دعوت اسلام دی. یہ پہلی جو 7 آیات ہیں بہت خوبصورت آیات ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیارے انداز میں ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میرے وعدے کو یاد کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، کہ تم میرے وعدے کو وفا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدے کو وفا کروں گا. میرے بتائے ہوئے اور میرے نبیوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے تو میں دنیا کی امامت اور قیادت تمہیں عطا کروں گا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد اور استعانت طلب کرو. اور بعین ہی یہی حکم کل سورہ بقرہ کے اگلے حصے میں آئے گا. اللہ نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بھی یہی حکم دیا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نماز اس کو اختیار کرو، اور اگرچہ رکوع اور سجدہ ظاہری طور پر فزیکلی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ پریکٹس جو ہے، یہ فزیکل ٹریننگ جو ہے رکوع اور سجدے کی، یہ بھاری پڑ جاتی ہے بہت سے لوگوں پر، لیکن صرف اس کے لیے آسان ہوتی ہے کہ جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. تو پہلی آیات میں دوبارہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے کہ اسلام لے آؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو مان لو. اس کے بعد آیت نمبر تقریباً 49 سے 121 تک ایک تفصیلی خطاب ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. تو پہلے حصے میں اللہ نے انعامات کا ذکر کیا. اے بنی اسرائیل، میں نے کتنے انعامات تمہارے اوپر کیے. دیکھو تم صحرا کے اندر تھے، تمہارے اوپر چھت نہیں تھی، میں نے بادلوں کو تمہارے لیے چھت بنایا. تم صحرا کے اندر تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا، میں نے پتھر کی چٹان سے تمہارے لیے پانی کے چشمہ جاری کیا. اور ایک چشمہ نہیں، 12 میں نے 12 چشمے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ میں نے جاری کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا تھا، یعنی آسمان سے تمہارے لیے تیار شدہ کھانا نازل ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا. اور پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی ناقدری، ناشکری، اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اس کا ذکر کیا کہ دیکھو میرے احسانات دیکھو اور اپنے کرتوت اور اپنی حرکتیں دیکھو، تم نے کیا کیا. یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا. ویقتلون الانبیاء، تم نے انبیاء کا قتل کیا. اور پھر اس کے بعد تم نے اللہ کی بتائی ہوئی حدوں سے تجاوز کرنا شروع کر دیا. جس چیز کو اللہ نے حلال کہا تم نے اسے حرام قرار دیا، جسے اللہ نے حرام کہا اسے تم نے حلال قرار دیا. تم نے اللہ کی آیات کو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تم نے اللہ کی آیات اپنی طرف سے لوگوں کو لکھ کے دینا شروع کر دی، اپنی طرف سے فتوے لکھ کے دینا شروع کر دیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے اسے حلال کہا، اسے حرام کہا. حلال اور حرام کے پیمانے تم نے خود مقرر کر لیے، اللہ کی شریعت کو تم نے پس پش ڈال دیا. اور پھر اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تم نے اللہ کی طرف سے جو ہفتے کے دن عبادت کے لیے طے کیا گیا تھا اور سبت کا قانون تھا، یہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آئے گی، تم نے اس کی خلاف ورزی کی. تو پھر اللہ نے تمہاری پکڑ کی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ نے ان کو دنیا کے سامنے عبرت بنا دی کہ میرے حکم کی اگر خلاف ورزی ہو تو میں چاہوں تو دنیا کے اندر بھی تمہیں عبرت بنا سکتا ہوں، تماشا بنا سکتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل جب گائے کے پجاری ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اللہ کے پاس، یہ سورہ طٰہٰ میں تفصیلی طور پر یہ سارے مضامین پھر بھی ریپیٹ ہوں گے، اس لیے آج اجمال اور اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ جیسے جیسے جس صورت میں جس پارے میں یہ بات آئے گی اس کو انشاءاللہ ہم مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے. آج اس کا ایک اجمالی خاکہ پورے قرآن کے اندر
جو بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب ہے اس کا خلاصہ اور سمری اللہ نے پہلے پارے کے اندر ہمیں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل گائے کی محبت کا شکار ہو گئے تھے، گائے کے پجاری ہو گئے تھے، تو اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس میں کیڑے نکالنے شروع کیے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی فزیک کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اللہ نے پھر ان کو تعین کر کے اس گائے کے بارے میں کہا کہ جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے کہ اسے قربان کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو مغالطے تھے، جو ان کی طرف سے ان کے خام خیالات تھے، ان کے غلط نظریات تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم یہودی ہونے کی وجہ سے یا عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بطور خاص پہلے پارے میں بلا کا لفظ اللہ نے 2 دفعہ استعمال کیا، اور بلا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کسی مفروضے کے جواب کے طور پر اس کا مکمل رد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب یہود نے یہ سوچا کہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ تم نہیں یہودی نصرانی ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے، جو ایمان لائے گا، اسلام قبول کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ان کا ایک مغالطہ یہ تھا کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے میرے سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے، میرے سے تم نے کوئی ایگریمنٹ لکھوایا ہوا کہ میں تمہیں لازمی جنت میں لے کے جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار، یہ جان لو کہ جو بھی اپنی برائیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں کے گڑھے میں پھینک دے، اپنے اوپر غلطی کو، گناہ کو سوار کر لے، تو پھر وہ جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک دیگر غلط کام کا ذکر کیا کہ یہ جادو کے رسیا ہو گئے تھے، جادو کے شوقین ہو گئے تھے، جادو سیکھتے تھے۔ تو اللہ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو نازل کیا، اور وہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ جادو مت سیکھو، اور یہ ان فرشتوں سے کہتے تھے کہ ہمیں جادو سکھاؤ۔ اور جادو کے اندر بھی وہ جادو کا عمل کہ جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، یہ جادو کا بدترین فعل ہے، جادو کے اندر بدترین قسم ہے کہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں بدظن کرنے کے لیے جادو کیا جائے۔ اور بڑی بدقسمتی ہے آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمان گھروں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں مائیں اپنے بیٹوں کو اپنی بہوؤں کے ساتھ الگ کرنے کے لیے، اور بہویں بیٹوں کو اپنی بہنوں سے اور اپنی ماں سے دور کرنے کے لیے یہ جادو کا عمل کرواتی ہیں۔ مرد بھی کرواتے ہیں، عورتیں بھی کرواتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے عورتیں اس کام کے اندر زیادہ انوالو ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جادو کفر ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت کا انکار ہے، اس لیے جادو مت سیکھو، جادو کا عمل مت کرو۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اس رویے کا ذکر بھی کیا کہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے اللہ نے انہیں جادو سے بچنے کی تلقین کی، لیکن یہ اس سے باز نہیں آئے بلکہ اپنی اسی روش پر قائم رہے۔ تو یہ آیت نمبر 121 تک یہی مضامین چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد آیت سورت کا جو آخری حصہ ہے، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 141 تک، اس میں دوبارہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے دین کی طرف دعوت دی، اور انہیں کہا کہ دیکھو تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد کہتے ہو، انہیں اپنا بڑا کہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے، اور بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور دونوں کتنی خوبصورت دعا مانگتے تھے، ربنا تقبل منا، اے پروردگار تیری توفیق سے تیرا گھر قائم کیا ہے، اب اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس بستی کے رہنے والوں کو رزق کے اندر کثرت عطا فرما، اس بستی کے رہنے والوں کو امن عطا فرما، اے اللہ میری نسل کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کر، ایسے نبی پیدا کر کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ان کو حکمت کی تعلیم دے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو سنا۔ تو بنی اسرائیل سے اس آخری حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو اور پیروی کرو، ہدایت تب ملے گی۔ تو آیت کا اس سورت کا جو آخری حصہ ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ دین کی طرف دعوت دی اور انہیں یاد کروایا کہ جس ابراہیم کو تم اپنا بڑا کہتے ہو، اپنے لیے رہبر اور ماڈل سمجھتے ہو، اس ابراہیم کا تو طریقہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا تھا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. تو یہ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے جو مضامین ہیں آج ہم نے ان کے اوپر بات کی ہے، اور خلاصے کے طور پر اختتامی بات میں آپ کے ساتھ یہی ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان کے سارے اعمال، ان کی ساری حرکتیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطی کی، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی طرف سے جو ہدایات ملی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے آپس کے جو معاملات تھے، جو اخلاقی معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ ہے، اور خاص طور پہ میاں اور بیوی کا، یعنی وہ معاشرہ اخلاقی طور پر اس قدر کرپٹ ہو چکا تھا کہ دوسری کی جو کسی کی نکاح کے اندر بیوی موجود ہے اس سے توڑنے کے لیے، اس بیوی کو اپنے نکاح میں شامل کرنے کے لیے جو پہلے سے منقوہ ہے جادو کا عمل کرنا، یعنی اس قدر اخلاقی طور پر گرا ہوا وہ معاشرہ تھا جس وجہ سے اللہ نے جو ذمہ داری امامت کی اس کو دی تھی وہ اس سے واپس لی ہے. تو یہ بہت ہی اہم اسباق ہیں جو اللہ نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس پورا پارہ ہے 141 آیات ہیں، کل کے درس سے پہلے اگر آپ اس پورے خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا پڑھنے کی کوشش کریں، اور آیت کا ترجمہ یعنی پورے پارے کا ترجمہ پڑھنے میں میکسیمم آپ کو 45 منٹ یا 50 منٹ لگیں گے، تو آپ کو یہ پورا مضمون اور پورا اسکیچ جو ہے وہ ذہن کے اندر پختہ ہو جائے گا. جو اہم چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، کیونکہ ہم نے دورہ قرآن کے اندر قرآن کریم کی آیات پڑھنا اور ان کے ترجمہ پڑھنا اس طریقے کو اختیار نہیں کیا. یہ تو آپ گھر میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں، یا 2-4 افراد مل کے کر سکتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اس دورہ قرآن کے ذریعے قرآن کریم کا فہم اور قرآن کے مضامین کا ایک امیج آپ کے ذہن کے اندر پختہ ہو، اور آپ خود جب قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تو یہ خلاصہ قرآن جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں آپ کو قرآن کی تفہیم میں آسانی اور مدد کرے. اس لیے کام ختم نہیں ہوا، میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے کل کی کلاس سے پہلے اس پورے پارے کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور کسی جگہ کوئی اشکال ہو جائے، کوئی سوال آ جائے، تو آپ جو ہے وہ براہ راست سوال مجھے لکھ سکتے ہیں. ابھی ICC کی جو فیس بک کا یہ جو کمنٹ باکس ہے اس میں آپ سوال لکھ سکتے ہیں. تو سوال ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں کہ آپ توجہ سے اس کو سنیں، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی اشکال ہو تو اسے لکھیں، تاکہ اس اشکال جو ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن کے اندر بھی ہو لیکن وہ پوچھ نہ رہا ہو، تو اس کے سامنے بھی وہ اشکال آ جائے اور اس کا جواب آ جائے، تو ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہو. آخری بات آج کے اس پورے درس کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. یعنی میرے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع کرو، میری بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرو، تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور سرفرازیاں عطا کر دوں گا. یہی بات اللہ نے امت مسلمہ سے کہی ہے. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرتے رہو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہو، یہ دنیا کی امامت اور قیادت میں تمہیں دیتا رہوں گا. اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی ہر آیت مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور ہمیں دعوت عمل دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ جو ہے جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کریم کے ہر پارے کا ایک سوال نامہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. اسے ہم کاہوت کے ذریعے جو ہے وہ چلائیں گے. مجھے امید ہے آپ سب جو ہے وہ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے. تو اسکرین پہ بھی میں کاہوت پلے کروں. اس کاہوت کی ایک ID ہے جو آپ کو اپنے کاہوت اگر آپ لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کاہوت کے اندر آپ کو وہ ID انٹر کرنا ہے تاکہ آپ میرے سامنے یہاں پہ شو ہوں کہ آپ اس ID کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ ID اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے. آپ لوگ، میں ابھی بول نہیں رہا، آپ لوگ اگر اس کو انٹر کریں گے تو مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور ان کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے. یہ پن جو ہے اس کو کاہوت آپ ایپ اپنا کھولیں موبائل کا، اس میں یہ پن آپ ڈالیے تو آپ کو جو ہے وہ یہ یعنی آپ میرے سامنے یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے. جی لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سب کو اسکرین نظر آنا شروع ہو گئی ہے.
اگر کسی کو اسکرین نظر نہیں آ رہی تو میں یہ آئی ڈی کہہ دیتا ہوں. یہ آئی ڈی ہے 65975. تو اس آئی ڈی کو جو ہے وہ آپ لوگ انٹر کیجئے تاکہ میرے سامنے جو ہے وہ آپ لوگ آ جائیں. میں انشاءاللہ 1 منٹ ویٹ کروں گا تاکہ سب لوگ آ جائیں. تقریباً ہمارے پاس 50 کے قریب جو ہے وہ پارٹیسپینٹس ہو گئے ہیں ابھی تک. جی تقریباً 90 کے قریب پارٹیسپینٹس ہو گئے ہیں. 100 ماشاءاللہ. پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ کاہوت کے اندر شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناروے سے، سویڈن سے، ڈنمارک سے، یو کے سے، پاکستان سے، دیگر ملکوں سے بھی لوگ ہوں گے. تو یہ دراصل ایک سورس ہے آپ سب کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے. ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک، اگر کوئی چیز آپ کی طرف سے اصلاح کے حوالے سے ہو مزید بہتر کرنے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے گا. جی ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا ویٹ کر رہا ہوں سٹارٹ کرنے کے لیے. تقریباً 140 پارٹیسپینٹ ہو گئے ہیں. جی میکسیمم لوگ آ جائیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. ابھی تقریباً 152 پارٹیسپینٹ ہو گئے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ پورے ہفتے کا جو رزلٹ ہے اسے اپنے پاس ریکارڈ میں رکھیں گے. تو جو ٹاپ 3 پوزیشنز ہوا کریں گی روزانہ، ہم یعنی جو میکسیمم زیادہ ٹاپ پوزیشن لے گا، میکسیمم نمبر لے گا، اس کو انشاءاللہ ہم ایک انعام جو ہے وہ اگلے جمعے کے دن ایک انعام کا اناؤنس کریں گے اور وہ انعام انشاءاللہ ہم اس جو بھی جیتے گا اس تک وہ انعام پہنچائیں گے. تو یہ پورے ہفتے کے کاہوت کے ریزلٹس جو ہیں ان کے ونر کو انعام ملے گا. اس کے بعد اگلے ہفتے نیا سلسلہ شروع ہوگا. تو اس ہفتے کے دوسرے ہفتے کے جو ونرز ہوں گے ان کو پھر اس سے اگلے جمعے انعام ملے گا. یعنی ہر ہفتے کا ایک ہفتے کا ہم نے 4 ہفتوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. تو ہر ہفتے کے جو ونرز ہوں گے ان کو جمعے کے دن انعام ملا کرے گا. پھر اگلے ہفتے سے نئے ونرز شروع ہوا کریں گے. تو میں اس کو شروع کرتا ہوں اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 185 پارٹیسپینٹس ہیں. تو اگر کوئی پارٹیسپینٹ اب شروع ہونے کے بعد آئے تو وہ آئی ڈی سن لیں 65975 اور وہ انٹر ہو جائیں. جہاں پہ بھی کاہوت چل رہا وہیں پہ شامل ہو جائیں. جی آسان سوالات ہیں آج کافی. امید ہے آپ سب صحیح جواب دیں گے. قرآن کے کیا معنی ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ سنے جانے والی کتاب، پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی کتاب یا حدیث کی کتاب؟ تو ایک جواب کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. ایک جواب اس میں ٹھیک ہوگا کہ قرآن کے کیا معنی ہے. جی قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب کو کہتے ہیں. جس کتاب کی بار بار تلاوت کی جائے وہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی لفظی تعریف ہے قرأ یقرأ سے. جی قرآن کا سب سے اہم حق، قرآن کا سب سے زیادہ اہم حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت، اس پر ایمان، اس پر عمل، اس کی تبلیغ. یہ ویسے سارے قرآن کے حق ہے لیکن سب سے اہم حق کون سا ہے یہ آپ کو بتانا ہے. ایک اس میں سے صحیح ہوگا کہ قرآن کا سب سے اہم حق اس کی تلاوت ہے. جی آگے چلتے ہیں. قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ میں نے بھی ذکر کیا تھا. قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 20 سالوں میں، 25 سالوں میں، 13 سالوں میں یا 23 سالوں میں؟ 23 ایئرز، 13 ایئرز، 25 ایئرز اور 20 ایئرز. جی قرآن کریم تقریباً 23 سالوں کے عرصے میں مکمل نازل ہوا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے قرآن کی پہلی مکمل سورت کا نام کیا ہے؟ جو پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورہ علق یا سورہ قلم، سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ؟ تو جو مکمل پہلی سورت نازل ہوئی اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. یہ ہم نے ذکر کیا سورہ فاتحہ کے فضائل کے اندر کہ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی.
تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شیطان کو کنکریاں مارنا، یا شیطان کو گالی دینا؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ تعوذ، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ابھی جب ہم نے دورہ قرآن شروع کیا کہ تعوذ کا مطلب کیا ہے۔ جی، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے کہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا جو نام ہے فاتحہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ برکت والی، شفا دینے والی، ہدایت دینے والی، یا کھولنے والی؟ تو فاتحہ فتح یفتح سے ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو قرآن کھولنے والی کتاب فاتحہ۔ جی، ساتواں سوال، قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ یہ بہت آسان سوال ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ بقرہ، نساء، آل عمران یا سورہ فاتحہ؟ جی، قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت، لمبی سورت، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اکثر لوگوں نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو، میں نے بھی بالکل پچھلے سوال میں ذکر بھی کر دی ہے ویسے۔ 281، 286، 288 یا 296؟ 281، 286، 288 اور 296۔ تو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، 286۔ جی، متقین کی صفات کیا ہیں؟ نیک لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ جی، نیک لوگوں کی صفات ہم نے بالکل سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں پڑھی ہیں، 3 آیت سے 6 آیت تک اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سارے جوابات ٹھیک ہیں۔ منافق کا مطلب کیا ہے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کا انکار کرتا ہے، جو ظاہری طور پر مسلمان لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو، جو رسول کا انکار کرتا ہو، یا جو آخرت پر ایمان نہ لاتا ہو۔ تو منافق کا ہم نے ذکر کیا۔ قرآن کریم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ابتدا میں، مومن، منافق اور کافر۔ تو کافر وہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو۔ جی، 11واں سوال ہے، حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی؟ انسان ہونے کی وجہ سے، اللہ کی تسبیح اور حمد کرنے کی وجہ سے، خلیفہ ہونے کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے؟ تو یہ بھی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ جی، شیطان نے کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ لا علمی کی وجہ سے، اس کو پتہ نہیں تھا، یا علم اور بزرگی کی وجہ سے کہ اس کے پاس زیادہ علم تھا، یا غرور اور تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، یا فرشتوں کے سردار ہونے کی وجہ سے؟ تو کس وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ یہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، یعنی اس نے غرور اور تکبر کا شکار ہوا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بار بار میں نے یہ لفظ بولا ہے اور بتایا بھی ہے آپ کو۔ حضرت آدم کی اولاد تھے، حضرت نوح کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، حضرت موسیٰ کی اولاد تھے۔ تو بنی اسرائیل یہ لوگ کون تھے؟ کب شروع ہوئے تھے یہ؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے بات بھی کی ہے درس میں۔ یہ 1900 قبل مسیح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی اولاد کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے غضب کی وجہ، اللہ کیوں ناراض ہوا تھا بنی اسرائیل پر؟ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، وہ اللہ کی حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ تمام جوابات ٹھیک ہیں۔
تو جب یہ آتا ہے نا تمام جوابات ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اسی ایک آپشن کو ٹھیک کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی آپشن ٹھیک ہے، پھر باقی نہ کیا کریں۔ آگے بھی میرا خیال 1-2 سوال آئیں گے، تو تمام جوابات جب ٹھیک ہونے کی آپشن آتی ہے تو اسی کو صرف کلک کیا کریں، باقی 3 جو ہے نا وہ غلط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر آپ ایک صرف آخری کو ٹھیک کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ 15واں سوال ہے، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے، جو ہفتے کا قانون تھا اس کی خلاف ورزی کی بنی اسرائیل نے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بندر بنا دیا، یا ان کو موت دے دی، ان کی سماعت ان سے لے لی، سننے کی صلاحیت، یا صحرا کی زندگی کی طرف ان کو دھکیل دیا۔ تو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے بالکل آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا سزا دی تھی؟ اللہ نے بہت سے ان کے جو لوگ تھے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ اللہ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا جائے، لوگوں سے اچھی بات کہی جائے، یا تمام جوابات ٹھیک ہیں؟ تو اس میں بھی تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ یہ نصف جہاں پہ ہوتا ہے پہلے پارے کا، وہاں پہ یہ آیت آتی ہے۔ یہ 17واں سوال، کتاب کے بعض حصوں پر عمل اور بعض کے انکار کی سزا اللہ نے کیا بیان کی ہے پہلے پارے میں؟ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی ہے، دنیا کی امامت اور قیادت سے محرومی ہے، یا دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟ وحی کون لے کے آتے تھے؟ فرشتے کون سے تھے؟ حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، یا حضرت عزرائیل؟ تو فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، ایک فرشتے کے ذمہ ہے کہ وہ وحی لے کے جایا کرے، نبی کے پاس پیغام لے کے جایا کرے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ نبی کے پاس پیغام لے کے جاتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اللہ نے کیوں نازل کیے تھے بنی اسرائیل پر؟ جادو کی حرمت سے کہ جادو حرام ہے یہ بتانے کے لیے، جادو کی تعلیم دینے کے لیے، یا جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا جادو کا علاج بتانے کے لیے؟ تو ابھی میں نے آخر میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل جادو کے رسیت ہے، جادو کے ان کو پسند تھا کہ وہ جادو کریں، وہ سیکھتے تھے۔ تو اللہ نے کس لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا؟ وہ بتائیں کہ جادو حرام ہے۔ جی 20واں سوال ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی، حضرت آدم کی، یا حضرت موسیٰ کی، یا حضرت عیسیٰ کی؟ تو ابھی بالکل آخر میں ایک نبی کا ذکر ہوا ہے، تو اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ قبول فرما لے ہم سے ہماری خدمت کو، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آج کے 20 سوالات ہمارے کہوت کے مکمل ہوئے۔ آج کے جو ہمارا ہوا ہے مقابلہ کہوت کا، اس میں اریج تیسرے نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر پر SSZ، کائنڈلی اپنا نام پورا لکھا کریں تاکہ آسانی رہے، اور موسیٰ شروع ہی سے صحیح جواب دے رہے تھے، تو موسیٰ آپ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں سب کو مبارک ہو، سب نے اللہ کے کلام کو سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس پہ جوابات دیے، سبھی جیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ 7 دن مسلسل جو ہے آپ لوگوں نے جس نے زیادہ صحیح جواب دیے تو اس کو جو ہے وہ ہم انعام انشاءاللہ دیں گے۔ ابھی ہم سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کا سوال ہو تو وہ کمنٹار فیلٹ میں یعنی کمنٹس میں لکھ سکتا ہے، یا اگر وہ براہ راست اسکائپ پہ بات کرنا چاہے تو اسکائپ پہ وہ ICC ناروے، یہ ہمارا اسکائپ پہ پیج ہے یا ہمارا اکاؤنٹ ہے، تو آپ اگر ICC ناروے پہ اسکائپ پہ کال کریں گے تو آپ براہ راست یہاں پہ ہمارے سامنے کال کر کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ جی ہمام بھی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی آپ سوال کر سکتے ہیں اپنا۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک آپ کو۔ خیر مبارک ہو، جزاک اللہ۔ جی اور اچھا ہے پروگرام آج کا۔
تو سوال وہ میں پوچھنا تھا کہ اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ سورۃ بقرہ سب سے لمبی سورت ہے قرآن میں، تو اب یہ بھی ہم سنتے، آپ نے کہا تھا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تھی یہ کس طرح نازل ہوئی تھی؟ پوری سورت ایک ہی وقت نازل ہوئی تھی یا حصوں میں نازل ہوئی تھی؟ اس کی کیا یعنی سلسلہ اور ترتیب ہے؟ جو طویل صورتیں ہیں اور جس طرح خاص طور پہ سورہ بقرہ ہے تو یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر، بلکہ اس کے اندر ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، مفسرین نے یہ کہا کہ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے قرآن کی۔ جہاں پہ تیسرا پارہ ہے وہاں پہ ہم اس کا ذکر کریں گے کہ ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو نازل ہونے والی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں سب سے آخری آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت بنتی ہے۔ تو سورہ بقرہ مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی ہے، اور کس آیت کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ علم فرشتہ ساتھ لے کے آتا تھا۔ جب فرشتے جو ہے وہ حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے، وحی لے کے آتے تھے، آیات نازل ہوتی تھی تو وہ بتاتے تھے کہ سورہ بقرہ کی یہ والی آیات آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے۔ اس لیے آیات کی جو یعنی جو نزول ہوا ہے بقرہ کا، سورہ بقرہ کی آیات کا، وہ مختلف اوقات میں ہوا ہے، البتہ اس کی جو ترتیب ہے کہ کس آیت کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنے صحابہ کو جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ تو مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ کون سی آیتیں کس وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ کی یہ ڈویژن جو ہے کہ اتنی آیتیں تب نازل ہوئی، اتنی تب ہوئی، اس طرح سے ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے پوری سورت کی۔ کچھ صورتوں کا شان نزول ہے کہ یہ سورت فلاں موقع پہ نازل ہوئی۔ اب جس طرح کہ کل ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے تو دوسرے پارے کی جو آیات ہیں یہ تحویل قبلہ، یعنی جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تھا اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، لیکن ساری آیات کے بارے میں نہیں معلوم ہمیں۔ چلیں، جزاک اللہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ جی، میں کمنٹس میں پڑھتا ہوں، اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابراہیم بیٹا اخلاق میں کل سے پوچھنے کوئی سوال ہے؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی چلے ہم دعا کے ذریعے آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو جہاں بھی جس جگہ سے بھی دورہ قرآن میں شریک ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ جی، ایک اہم سوال جو ہے وہ پہلے پوچھا گیا تھا، اس کو میں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ گھر میں تراویح پڑھنے کے حوالے سے ایک پوچھا ہے کہ گھر میں ہم تراویح جو ہے وہ کیسے ادا کریں گے۔ تو گھر کے اندر جو نماز تراویح ہے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے 2 رکعت کر کے، یا آپ اکٹھی اگر 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 20 رکعت کی آپ جو ہے وہ نیت کر کے 20 رکعت نماز جو ہے وہ اکٹھی آپ پڑھیں، لیکن اس میں 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ اس میں جو قرآن کی تلاوت ہے، سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے، جس وجہ سے ہم 20 رکعت پڑھتے بھی ہیں، کہ پورا قرآن تراویح میں پڑھ لیا جائے۔ تو اگر کسی جگہ حافظ نہیں ہے، اور بہت سے گھروں میں حافظ نہیں ہے، تو وہاں پہ پورے قرآن کی تلاوت تو ممکن نہیں ہے۔ تو جتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہو میکسیمم پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کتنا قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ روزانہ 1 پاؤ یا آدھا پارہ یا جتنا بھی پڑھ سکتے ہو آسانی سے وہ آپ پڑھیے۔ 1 پارہ پورا پڑھنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے اگر آپ 1 پارے کی تلاوت کر سکیں اور گھر میں کوئی ایسا ہو جو اتنا حصہ زبانی اس کو یاد اور وہ تلاوت کر لے، لیکن اگر اتنا یاد نہیں ہے تو جتنا بھی حصہ یاد ہو زبانی اتنے حصے کی تلاوت کر لیں۔ دوسری ایک اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں جو آپ پڑھیں گے تراویح کے اندر، اگر آپ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان میں جو صورتیں اگر آپ کو 20 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں 1 صورت پڑھ لیں تو آپ کی 20 رکعت میں 20 صورتیں ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو 20 صورتوں سے کم صورتیں یاد ہیں
تو پھر آپ مثال کے طور پہ آپ کو 10 یاد ہے اور آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں تو آپ 10 رکعت میں ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتے جائیں اور پھر اگلی 10 رکعت میں انہی صورتوں کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں. یعنی 20 رکعت میں ایک سورت جو ہے وہ بار بار پڑھی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون کہ ہر رکعت کے اندر اگر کسی آدمی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہوں تو وہ ہر 2 رکعت میں وہی 2 صورتیں پڑھتا جائے. یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو بہت سا حصہ اکثر حصہ 30ویں پارے کا یاد ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صرف سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا سورہ فلق یا سورہ ناس یاد ہے, تو وہ سورہ فلق یا سورہ ناس یا سورہ اخلاص یا جو بھی صورت ان کو یاد ہے انہی کو وہ پڑھتے رہیں 20 رکعت میں. تو نماز کے اندر قرآن کی جتنی تلاوت ہو سکے وہ اچھا ہے, لیکن اگر ایک ہی حصہ بار بار پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. ایک اور اہم اس کے اندر جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی اگر آپ حافظ ہیں یا مثال کے طور پہ کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ تلاوت میں قرآن کریم کی جو صورتوں کے مضامین ہیں ان کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. اگر آپ مثال کے طور پہ درمیان سے پڑھ رہے ہیں, اب اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تلاوت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ آپ ختم کر رہے ہیں. تو بیچ میں کسی جگہ اگر آپ آیت ختم کر کے رکوع کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ تراویح کا اختتام کر رہے ہیں تو پھر وہ کسی ایک یعنی ایسی جگہ پہ ختم ہو جہاں پہ کوئی مضمون ختم ہو رہا ہو, یہ بہتر بات ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کسی آیت کے اوپر ختم کرنا پڑ گیا ہے, وہاں پہ مضمون ختم نہیں ہوا, تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ مضمون ختم ہو, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ مضمون ختم نہیں ہوا جس کی تلاوت ہو رہی تھی تو اس طرح سے تلاوت ختم کی جا سکتی ہے. کوئی غلط کام نہیں ہے, یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے مستحب اچھا ہونا, تو اچھا ہونا یہ ہے کہ آپ مضمون سے شروع کریں, مضمون پہ ختم کریں. جیسے آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو جہاں پہ 1 پاؤ ہوتا ہے وہاں تک آپ پڑھ لیں, یا جہاں پہ 4 رکوع ہوتے ہیں وہاں تک پڑھ لیں. اگر آپ آدھا پارہ پڑھنا چاہتے ہیں آدھا پارہ پڑھ لیں. تو اگر مثال کے طور پر آپ اب سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ 4 آیات ہیں, تو اگر آپ مثال کے طور پہ وہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ان سے پہلے ختم کر لیں یا ان 4 آیتوں کو پڑھ کے اپنی تراویح کو مکمل کریں, تو یہ زیادہ اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے. یہ آیت نمبر ہے 67 سورہ بقرہ کی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. تو اگر آپ 66 پہ تلاوت ختم کر دیں, اپنی تراویح ختم کر دیں, تو یہ ایک مضمون اس سے پہلے گزر چکا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 67 تلاوت کرتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ 68, 69, 70 اور 71, تو آپ 71 پہ پھر تلاوت مکمل کریں. یہ زیادہ اچھی بات ہے تاکہ وہ جو ایک بات چل رہی ہے, وہ جو ایک مضمون چل رہا ہے, اس کا اختتام ہو. تو یہ رہنمائی کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں تراویح کی نماز کے اندر, اس کا خیال رکھیں. اگر آپ کے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, آپ صرف اکیلے ہیں, تو اس صورت میں آپ اکیلے ہی اپنی نماز پڑھیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی موجود ہے, مرد یا عورت یا مطلب کوئی بھی آپ کے ساتھ موجود ہے, تو آپ باجماعت نماز پڑھیں. جن گھروں میں مائیں اکیلی ہیں, بچے ساتھ ہیں, تو وہ بچہ جو ہے ان میں سے کوئی ان کی امامت کر سکتا ہے, یا اگر بچہ نہیں ہے تو وہ خود خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کی امامت کر سکتی ہیں نماز کے اندر. بڑوں کی امامت خاتون نہیں کر سکتی, چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر کے ان کی نماز جو ہے وہ خاتون کروا سکتی ہے. اسی طرح عورت خود اگر قرآن کریم کا کچھ حصہ اس کو یاد ہو اور وہ خواتین ہوں گھر کے اندر, ان کو قرآن سنانا چاہتی ہو, تو اگرچہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال عورت کی نماز کی امامت جو ہے وہ اس میں کر سکتی ہے. ایک اور اہم بات اس حوالے سے تراویح کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم تراویح میں قرآن کی تلاوت پوری نہ کر سکتے ہوں تو ہمیں تراویح سے پہلے یا تراویح کے بعد پورے قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پورے رمضان میں. یعنی پورے رمضان میں کوشش کریں کہ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کرتے, اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے. تو قرآن کی تلاوت اور اس کی سماعت یہ دونوں سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اور یہ وہ اکیلی سنت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف رمضان میں کیا کرتے تھے. یعنی رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن کی تلاوت جو ہے جتنا بھی نازل ہو چکا ہو اس کی تلاوت کی کوئی حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضور نے کبھی کسی اور مہینے کے اندر اس طرح پورے قرآن کی ہو رمضان کے علاوہ.
تو یہ رمضان ہی کا معمول تھا. تو اس لیے ہمیں رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا قرآن کریم کی تلاوت، پورے قرآن کی تلاوت کر سکیں تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے، اور اسی کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کریم کا جتنا حصہ یاد ہے اتنے حصے کی تلاوت جو ہے وہ کر لینی چاہیے. تو ہم دعا کے ذریعے آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرما. یا رب کریم اس رمضان المبارک کے برکتوں والے مہینے کے اندر ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو بندگی رب کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو اس رمضان کے مبارک مہینے میں اور دیگر اوقات کے اندر جو بھی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم عبدالغفار عزیز صاحب پاکستان میں کینسر کی بیماری میں بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں ہے، ان کے لیے دیگر اہل ایمان جو دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کلی عطا فرما، ہر ایک کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. یا رب کریم ہمارے جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا گو ہیں، سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما، ہر ایک کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.